أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوكم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نبی اللہ کی خوشنودی میں ہم کیا خرچ کریں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والأقربین آپ کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو والدین قریبی رشتہ دار یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے ہونا چاہیے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ کسی نبی کو کوئی امت اور کوئی قوم نہیں دی گئی جتنے اچھے لوگ صحابہ تھے اس سے کوئی اور نہیں تھا دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے ایسے لوگوں کو چنا کہ اس سے بہتر جماعت نہ کبھی پہلے پیدا ہوئی نہ اس کے بعد کبھی پیدا ہوئی ان کا مزاج 100% ماننے کا تھا اس لیے وہ سوالات بہت ہی کم کسی نبی سے اس کی قوم نے اتنے کم سوالات نہیں کیے جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید نے 13 سوالات ذکر کیے ہیں صرف 13 سوالات ساری زندگی میں اس میں 2 سوال یہی ہیں یہ 3-4 سوال سورہ بقرہ میں 6-7 اور آگے جا کے سورہ مائدہ میں اور اس میں 2 یہ اور سوال بھی ہوتے تھے تو بہت کام کے بے ضرورت کے سوال نہیں کرتے تھے وہ یہ ہوتا ہے نا جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ ضائع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے وہ ایسے سوالوں ایسی چکروں میں لگ جاتے ہیں الجھ میں اس میں کہ وہ جو ہے بے فائدہ جو بے ضرورت کے سوال ہیں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو جب انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ اس آدمی کا اس مسئلے سے عملاً کوئی تعلق نہیں ہے تو حضرت فرماتے تھے بھائی جس کو مسئلہ پیش آیا اس کو بھیجو کئی سوال ایسے ہوتے ہیں نا بعض میں چنانچہ جب کسی قوم کو زوال میں ڈالنا ہوتا ہے تو بے بات کی سوالات میں اور علمی باعثوں میں لگا دیتے ہیں یعنی آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے روم اور ایران کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ایران جو سپر پاور تھی سب سے بڑی پاور ایران تھی اسے کسرا کہا کرتے تھے جب مسلمانوں نے وہاں فوج گئی وہاں پر حملہ کرنے کے لیے تو سارے فوجی ایک مناظرے میں تھے ایک مناظرہ ہو رہا تھا اسے دیکھنے چلے گئے تھے فوجی سرحد کی حدود کو چھوڑ کر انہیں معلوم تھا کہ جنگ کا میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے اتنی دلچسپی فضول کی بحث ہوتی اور مناظرہ اس پر ہو رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک تھا یا ناپاک تھا اس پر بحث ہو رہی تھی اب اس سے کیا عملی صاحب 100% جو ضرورت کے سوال ہوتے تھے وہ کرتے تھے اور ایسے سوال ایسے پیارے ضرورت کے سوال کہ وہ ایک سوال کا احسان اگر جو ہے امت چکانا چاہے صحابہ کی وہ ایسی کام کی باتیں پوچھ کر اللہ کے نبی سے ہم تک پہنچا گئے
یہاں سوال کیا یسألونک ماذا ینفقون، دو مرتبہ اس سوال کو 2 دفعہ دہرایا، چند آیتوں کے بعد پھر دہرایا. تو یہ انفاق کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب خرچ کرنے کے بارے میں 2 سوال ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کہاں خرچ کریں ہم، جو اللہ کے لیے ہمیں خرچ کرنا زیادہ بہتر، اللہ راضی کیسے ہوں گے. دوسرے یہ کہ کتنا خرچ کریں. 2 سوال الگ الگ، تو دونوں سوالوں کے جواب الگ الگ دیے. یسألونک ماذا ینفقون، یہ کیا انفاق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. قل ما انفقتم من خیر، جو بھی تمہیں خیر میں خرچ کرنا ہے، بھلائی کا خرچ کرنا ہے. سب سے پہلے یہ اصل میں زکوٰۃ کے مد سے الگ، زکوٰۃ کا تو مد بتا دیا ہے کتنا خرچ کرنا ہے، کیا ہے اس کا پوری تفصیل بتا دی گئی تھی، اس کے مدات بتا دیے گئے تھے. تو صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے خرچ، بلکہ خرچ جو ہے وہ اپنے حساب سے ہر آدمی کے وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے لیے جس نے سوال کیا اس کا بھی حق ہے، اور جس نے سوال نہیں کیا ان لوگوں کا بھی حق ہے. تو جو خرچ کرنا ہے آپ کو، اس میں سب سے پہلے فالواحد الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی اس کا رشتہ اس طرح بتایا ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ جو خرچ کرو گے اپنے والدین والاقربین اور قرابت داروں، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور غریبوں، ابن السبیل اور مسافروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم کرتے ہو کام اللہ خوب جانتے ہیں. کچھ زیادہ اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو تمہارے دانے ہاتھ سے خرچ کیا گیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، وہ بھی اللہ کو خبر ہے، اس کی بھی اللہ کو خبر ہو جاتی ہے. تو اللہ کے لیے اللہ خوب جانتے ہیں. یا یہ بھی اس میں لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ بھئی اس طرح پر خرچ کرو، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹو، احسان نہ جتاتے پھرو، لوگوں کو بتاؤ نہیں، بس سمجھو کہ بس اللہ دیکھتا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، اللہ ہی کو سمجھانا ہے، اللہ ہی کو بتانا ہے، یہ ہوتا ہے. چنانچہ ایسا ہوتا تھا جب حضرت شاہ جو ہے ان کا حسن کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ 200 خاندان ایسے تھے، 200 خاندان ایسے تھے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ سے پلتے تھے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کس طرح مدد کرتے تھے، وہ کیسے چپکے سے دیتے تھے، کسی کے واسطے سے دلواتے تھے، کسی اس طرح ہوتا تھا. یہ ہوتا تھا. ہاں اس میں دیکھیے خرچ کرنے میں یہ چھپ کر اور کھل کر بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن کبھی جب آدمی کو یہ خیال، آدمی اپنے دل استفتی قلبک فإنہا خیر المفتی، اپنے دل سے فتویٰ لے لے کہ وہ بہترین مفتی ہے. تو کئی دفعہ آدمی ایسی ضرورت بھی پیش آتی ہے جب دوسروں کو تشویق پیدا کرنی ہے، یا دل میں یہ ہے کہ میں دوں گا تو لوگ بھی دیں گے تو مجھے اجر مل جائے گا. یہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے جو انکساری اور اپنی کمائی کا احساس ہوتا ہے، بھئی ہمارا مال تو اس لائق نہیں ہے، ہماری نیت بھی صحیح نہیں ہوگی، تو ہم جو خرچ کریں گے اس کا تو ایسا ہی ہے، وہ تو بالکل بیکار ہے، ردی مال ہے اور ردی نیت ہے. اگر میری کہنے سے، میرے شوق پیدا کرنے سے کوئی اور دے دے گا تو الدال الخیر کفاعلہ، تو مقبول عمل کا ثواب مجھے مل جائے گا. تو ایسے وقت میں کبھی کھل کر اعلانیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت تھی، چندہ کا اعلان کیا کرتے تھے، ایک دیتا تھا وہ دوسرا اس سے بڑھتا تھا، وہ اس سے بڑھتا تھا، وہ اس سے بڑھتا تھا، لیکن اس میں دل کو ٹٹول لے کہ ناموری تو مقصود نہیں ہے. یہ ہے ناموری جو ہے وہ اس سے کوئی وہ نہیں ہوگا. اب یہاں تک انفاق کا حکم تھا، ابواب البر چل رہے ہیں، بر کے نیکیوں کا کیا کیا احکام ہیں. اب یہاں قتال کا حکم، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتب علیکم الصیام ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتبہ کہ میں نے فرض کی ہے، قتال جو ہے وہ جہاد جو ہے فرض ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، وہ تمہیں ناگوار ہے، تمہیں گناہ گزرے گی، گناہ ہے قتل. ابھی ابتدا میں انہیں جو ہے وہ نہیں تھی، 13 کیا جو ہے 15 سال تک تقریباً جو ہے وہ ہاتھوں کو روکنے، کفو ایدیکم کا حکم دیتے رہے کہ برداشت کرتے رہو، سہتے رہو، یہ ہوتا رہا. لیکن بعد میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ سب سے پہلی آیت یہ نازل ہوئی قتال کی، بعض لوگوں نے حکم دیا وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیت نازل ہوئی قتال کی سب سے پہلی. تو یہ قتال فرض کیا گیا، اور قیامت تک قتال جہاد جو ہے وہ فرض ہے، جہاد جو ہے قیامت تک فرض ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر پوری دنیا میں کہیں بھی کسی وقت جہاد نہیں ہو رہا ہوگا تو پوری امت گناہ گار ہے. لیکن دفاعی جہاد جو ہے وہ فرض عین ہوتا ہے، یعنی کسی جگہ پر مسلمان کی حکومت کا قبضہ ہے اور دوسرے لوگ اس قبضے کو چھڑا رہے ہیں اور نفیر عام ہو گئی، یہ اعلان ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، یہاں حکم دے دیا گیا تھا کہ ایمان والو جب تمہیں
آواز لگائی جاتی ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تو تم زمین میں کیوں چبٹ جاتے ہو؟ یہ جب عام اعلان ہو جائے تو اس وقت سب کے لیے جہاد میں جانا فرض ہے۔ یہ جہاد کا حکم فرمائے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ناگوار ہوتی ہیں مگر ان میں تمہارے لیے بڑی خیر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے گھر میں بیٹھنا، جنگ نہ لڑنی پڑے، تلوار نہ اٹھانی پڑے، جان بچی رہے، گردن پر زد نہ ہو، تو یہ آدمی کو ایک بات ہوتی ہے، لیکن اس میں شر، اس میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ یہ اصل میں جہاد کا وہ جو ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، یہاں تک کہ جو ہے وہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے صحابہ نے پوچھا ہے نبی اللہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوں گے، سمندر کے جھاگ کی طرح بے وقت ہو جاؤ گے۔ تو پوچھا کہ اللہ کیا وجہ ہوگی اس کی؟ سمندر کی جھاگ کی طرح کیوں؟ تعداد میں خوب ہوں گے، اتنے ملک ہوں گے لیکن کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایک وہن کی بیماری لگ جائے، گھن لگ جائے گا۔ تو یا نبی اللہ وہن کیا ہوگا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت کرو گے اور موت سے کراہیت کرو گے۔ حالانکہ ایمان کی روح ہے اللہ کی محبت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت، جنہوں نے جو ہے اللہ کو، اللہ کے علاوہ لوگوں کو اپنا محبوب، اپنا پیارا اور مد مقابل بنا لیا ہے، لیکن اہل ایمان یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمارے محبوب ہیں، اور موت کیا ہے؟ محبوب سے ملاقات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت جو ہے وہ پل ہے جو محبوب کو حبیب سے ملاتا ہے، محبوب کو حبیب سے ملاتا ہے۔ تو اس لیے یہودیوں کو وارننگ دی ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر اے یہودیوں تم یہ کہتے ہو کہ تم سب سے زیادہ اللہ کے محبوب اور پیارے ہو، تو اللہ سے ملاقات یعنی موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ محبوب سے تو ملنے کو آدمی بےتاب ہوتا ہے، محبوب سے بھاگتا تھوڑا ہی ہے، محبوب سے ملاقات سے ڈرتا تھوڑا ہی ہے۔ تو جو ہے وہ تو تم فغلیں یتمنون ما قدمت ایدیہم، ہرگز یہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، چونکہ انہوں نے ایسے کام ہی نہیں کیے اللہ سے ملاقات کا منہ ہو ان کا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ان ظالموں کو، خوب جانتا ہے کہ انہوں نے بے میل محبتیں اپنی، اپنے تعلق اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے اس دنیا سے دل لگایا، اس نے آخرت کو ویران کر رکھا ہے، تو وہاں جانے کو کہاں دل چاہے گا اس صورتحال میں۔ تو اسلام میں جو ہے اصل شہادت کا شوق، خاص طور سے حدیث میں آیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر یہاں تک ایک روایت میں 70 بار شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ منافق کی موت ہے اس شخص کی موت جس نے نہ کبھی جہاد کیا نہ اس کی تمنا کی کہ میں شہید کیا جاؤں۔ جس دل میں شہادت کی موت نہیں، وہ دل جو ہے وہ دل مردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت کا شوق نہیں جس دل میں، اللہ کی راہ میں جان دینے کا شوق، اللہ سے ملاقات کا شوق، یہ ہے، یہ ایمان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ یہ شوق پیدا کرتا ہے اسلام، اور بلا شبہ یہ بات صحیح ہے۔ مختلف بزرگوں، اکابرین، جماعت کے لوگوں کو پڑھا، اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی زندگی میں جماعت سے بھی ہمارا ہو رہا تعلق، دوسرے لوگوں، بزرگوں، اکابرین کی صحبت میں جانا ہوا، اور دیندار، دین پہ مرنے ملنے والے لوگوں سے، بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی الحمدللہ، اور دیکھا جذبہ ان لوگوں کا۔ مگر میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ ایک مسلمان کی 100% زندگی آخرت کے اور اللہ کے لیے رضا کے لیے ہو جائے، 100% رخ اس کا ادھر کو ہو جائے، 100%، ہر کام اس کے لیے اٹھنے لگے۔ رمق سی آ جائے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھا تو ہم تو دنیا ہی سب کچھ کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کی، کچھ یہ سوچنے لگا ہم تو بہت گئے گزرے لوگ ہیں، کچھ اللہ کے لیے آخرت کے لیے بھی کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ ڈرنے لگے کہ ہم تو بالکل منافق سے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بس پھر اپنے خیال میں مست ہو گئے۔ یہ تو ہوتا رہا ہے، لیکن 100% ہر کام، ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے جینا آ جائے، وہاں ہو جائے، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آدمی کے دل میں شہادت کا شوق پیدا نہ ہو۔
اور یہ شہادت کا شوق جب تک جہاد کا اس لیے تیاری جہاد تو وقت پر فرض ہوتا ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن تیاری جہاد ہر وقت فرض ہے، انسان پر تیار رہے اس کے لیے، موت کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سے موت کے لیے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ، اور مسئلہ یہی ہے، وہ وہاں یہ انہوں نے کیا نام ہے ان کا، بودھ مذہب کی ایک تنظیم تھی بڑی انٹرنیشنل، انہوں نے موت پر ایک سیمینار کیا تھا وہاں دہلی میں، ایک بہت بڑا آڈیٹوریم میں وہ کیا گیا تھا، ان کو بلایا تھا۔ تو مولانا وحید الدین خان صاحب کو ہر مذہب کے لوگوں کو اور ہر جو ہے انہوں نے مختلف طبقوں کو، انہوں نے ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، مختلف پیتھیوں کے لوگوں کو بلایا تھا، اور اس میں یہ تھا بات، اس پر یہ تھا کہ جب آدمی پر موت سوار ہو جائے، کسی مریض لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، کینسر میں اور اس میں، تو اس وقت ایک تو تیمارداروں کا جو حال ہوتا ہے بہت خراب ہوتا ہے، اور خود آدمی کا حال کیا خراب ہوتا ہے، کتنا خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے اس مسئلے سے سلجھنے کے لیے، اس پر سیمینار تھا۔ تو وہ ایک جو ہے یعنی آڈینس گول میز پر اس کے بہت وہ تھی، اتفاق سے یہ تھا کہ وہ شاکر بھائی بھی تھے ہمارے یہاں یونانی اطباء کی وجہ سے، ڈاکٹر شاکر جمیل صاحب، اور یہ مولانا وحید الدین خان صاحب کو بلایا تھا، 3 مسلمان تھے، مجھے بھی بلایا گیا تھا بہت ہی اصرار کے ساتھ۔ تو اتفاق کی بات پہلا سیشن تھا، اس کے بعد ایک گیپ تھا، چائے کا وقفہ، اور دوسرا سیشن میں ہم لوگوں کا نمبر آیا، یعنی اس میں سب سے زیادہ تعداد تھی، جو لوگ آنے میں تاخیر سے چلے گئے تھے وہ، اور بعض لوگ ایک ہی سیشن میں شریک ہو کر حاضری دے کر چلے جاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اس میں وہ شریک تھے۔ تو مولانا وحید الدین خان صاحب نے بات کی، شاکر بھائی انہوں نے بلکہ یہ کہا، مولانا نے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ابھی چند دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو مولانا نے کہا کہ مولانا کلیم آئے ہوئے ہیں، ان کا علم جوان ہے اور مطالعہ بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ وقت نہ لوں، میرا جو وقت بچا ہوا ہے وہ شاکر بھائی کا بھی 15 منٹ تھے، 20 منٹ کتنے تھے، انہوں نے 2 منٹ بات کر کے کہہ دیا کہ وہ یہ بات کریں گے، مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا۔ تو میں نے کہا کہ اصل میں دیکھیے موت ایک ایسی چیز ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اتنی بات کو تو ہر آدمی جانتا ہے اور ہر جانور بھی یقین ہے۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جسے اللہ کو جو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں، موت ایسی سچائی ہے۔ تو چوہا بلی کو دیکھ کے بھاگتا ہے، کیوں بھاگتا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے موت ہے۔ کتا گاڑی کے سامنے آ رہی ہو، بس کے سامنے سے ایک دم بھاگ جاتا ہے، کیوں؟ موت سے بچنے ڈرتا ہے، موت سمجھتا ہے۔ اس کو تو سب جانتے ہیں، لیکن قرآن نے ایک بات کہی ہے، ثم الینا ترجعون، کہ تم سب ہمارے پاس، موت کے بعد تم سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں موت پر زندگی ختم ہو رہی ہے، موت پر زندگی نہیں، قرآن نے صرف یہی اس کا علاج ہے، صرف یہی علاج ہے اس کا کہ ہم لوگ موت سے شروع ہو رہی ہے زندگی، نہیں موت سے شروع ہو رہی ہے زندگی، تو ظاہر ہے کہ میں نے کہا اگر یہ سمجھے گا آدمی موت کے بعد شروع ہوگی زندگی، یہ مزرعۃ الاخرہ ہے، یہ سکھایا ہے اسلام نے، اس کا حل یہ بتایا ہے، اور یہی اس کا حل ہے قرآن۔ میں نے کہا دوسری بیاض اور دوسرے حکیم جو بنائے ہیں، جو علاج بتائیں گے وہ بتائیں گے اندازے لگانے والے۔ اب قرآن بنانے والی کتاب ہے، جس نے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، انسان کی اس کی نیچر، اس کی فطرت کو پیدا کیا، اس نے جو علاج بتایا اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اس نے علاج بتایا ہے کہ آدمی موت کو ختم نہ سمجھے، موت سے شروعات ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام پر یقین کرنے والے سب سے کم موت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور موت کا آپ نے معلوم ہی ہے آپ کو۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ جب آدمی یہ جو ہے جب وہاں کے لیے آدمی جیے گا، موت کے بعد کی زندگی ہے، وہاں حساب کتاب دینا ہے، تو پھر یہاں وہ انفرادی طور پر اپنی ذاتی زندگی بھی اچھی گزارے گا، اور ایک سوشل سسٹم میں بھی ایک اچھا انسان بن کر گزرے گا۔ احتیاط سے، یعنی کہ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، کوئی پانی کی ٹوٹی ذرا زور سے زیادہ کھول دیتا تھا، بلک جاتے، تڑپ جاتے، تمہیں حساب نہیں دینا، کسی کو کچھ کہہ دیا تمہیں حساب نہیں دینا۔ تو آدمی دوسروں کے لیے اچھا سا زندگی گزارے گا، اور خوب آدمی جو ہے وہ اچھے سے اچھے کام کرے گا۔ پھر جب وہاں کے لیے اس نے خوب کام کیے اور وہاں آخرت کے لیے جمع کر لیا ہے خزانہ، تو اسے وہاں جانے کا شوق ہوگا۔ میں نے کہا میرا گھر پھلت میں ہے، میرا گھر پھلت میں ہے، پھلت میں میرے بھائی بھی ہیں، ماں والدہ بھی ہیں، اس زمانے کی بات تھی، سب ہیں، عزیز و اقربا سب ہیں۔ اب میرا پروگرام صبح سے شام تک کا ڈی پی گوتم کوئی تھے وہ اس کے کنوینر، یعنی آڈینس بھی ایسے تھے کہ سی بی آئی کے ڈائریکٹر میرے دانی طرف تھے، اور بائیں طرف بھی کوئی بہت بڑے ہندوستان کی مین پوسٹ کے آدمی تھے، یعنی ایسے لوگوں کو بلایا تھا انہوں نے، وہ آڈینس بھی ایسے تھے۔ تو جب وہ جو ہے وہ میں نے کہا اب یہ کہنے لگے مجھ سے
کہ وہ کل کا ٹکٹ بنا ہوا ہے آپ کا پروگرام تو آج شام کو ختم ہو جائے گا, رات کو کہاں جائیں گے؟ تو میں کہوں گا ڈاکٹر گوتم صاحبہ مجھے ابھی جانے کو اجازت دے دیے, رات کو میں یہاں کہاں رکوں گا, میں اپنے گھر جا کے چین سے رہوں گا, وہاں رہوں گا. جب وہاں دل لگا ہوا ہوگا تو وہاں جانے کا شوق پیدا ہوگا, نہ کہ خوف پیدا ہوگا. وہاں کی تیاری کی ہے. اس پر وہ میں شاہ بہلول کا قصہ بھی سنایا. جو ہے شاہ بہلول تھے اللہ کے ایک نیک بندے مجذوب, بڑے حکیم بھی تھے اور بڑی دیوانگی کی بات بھی کرتے تھے. ہارون رشید ان کے بڑے عقیدت مند بھی تھے, مگر ان سے بہت مذاق بھی کیا کرتے تھے ان کی دیوانگی کی باتوں کی وجہ سے. تو ایک مرتبہ ہارون رشید بہت بیمار تھے. ہارون رشید ایک دفعہ ہارون رشید کے پاس ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے ملاقات کی, پھر کچھ باتیں کی. پھر انہوں نے ہارون رشید نے ایک چھڑی دی کہ یہ بہت قیمتی چھڑی ہے میری, اپنے سے کسی بیوقوف آدمی کو دے دینا, جو تم سے زیادہ احمق ہو اسے دے دینا. تو انہوں نے جیب میں رکھ لی. کچھ دن کے بعد معلوم ہوا ہارون رشید بہت بیمار ہیں. اب ہارون رشید کے پاس وہ جو گئے عیادت کے لیے, خیریت ہے کہ نہیں, اب تو بس چلنے کی تیاری ہے. کہاں جانا ہے؟ کہ ملک عدم کو جا رہے ہیں. کہنے لگے اچھا کتنے دن میں آ جاؤ گے واپس؟ کہنے لگے بہلول تم بھی دیوانے ہو, وہاں سے بھی کوئی واپس آیا کرتا ہوگا. کہ نہیں ہاں, ارے 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ کچھ تو طے کرا ہوگا, واپسی کا پروگرام بنایا ہوگا. کہ نہیں واپسی کیا مطلب, وہاں تو جو چلا گیا. کہ وہاں اچھا تم نے اپنے پہلے قالین اور نوکر اور باورچی کتنے بھیج دیے, برتن کتنے بھیج دیے, سپاہی پیادے گھوڑے اونٹ وہاں بھیج دیے سب. کہ نہیں بہلول کیا دیوانگی کی بات کر رہے ہو, وہاں کیسے بھیج دیں گے؟ نہیں سچ بتاؤ بالکل. کہ نہیں کہ واقعی کچھ بھی نہیں بھیجا وہاں پر, وہ نہیں کچھ بھی نہیں بھیجا. تو وہ جیب میں سے چھڑی نکال کے کہا کہ بادشاہ بہت دنوں سے تلاش کر رہا ہوں, میرے سے زیادہ بیوقوف احمق تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا. 10 دن کے لیے سفر کو جاتا ہے تو 500 پیادے اور 100 غلام اور یہ باورچی اور یہ وہ سارے لاؤ لشکر بھیجتا ہے, اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں تیاری نہیں کی تو نے. تو میں نے کہا وہاں کے لیے تیار ہوگا, جب تیاری کر کے جائے گا تو وہاں پہ ہوگا. تو وہ آدمی وہاں خوشی جائے گا, اس پر وہ یاس کی کیفیت نہیں ہوگی. میں تو اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں, اللہ سے محبت ہے, میرے اللہ سے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں, پھر وہ کرے گا وہاں پر وہ کرے گا. دوسرے یہ ہوگا کہ جو مر رہا ہے, جو تیماردار ہیں, انہیں معلوم ہے کہ اس تیمارداری پر ہمیں اجر ملے گا. اب یہ کسٹمر ہمارے لیے بہت بڑا بزنس دینے والا کسٹمر ہے, تو آدمی یہ چاہے گا جتنے زیادہ سے زیادہ دن خدمت کا موقع مل جائے اتنے زیادہ سے زیادہ کما لوں. میں نے کہا تو اس کے لیے ذرا تفصیلی تقریباً 45 منٹ کی بات کی میں نے اس موضوع پر. پھر میں نے ان سے کہا کہ بس ایک ہی علاج ہے کہ قرآن پڑھیں. قرآن کا تعارف یہ غلط ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں قرآن مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے, یہ غلط ہے. قرآن کا بھی تعارف کرائیں اس کے لیے. اب مجھے وہ شاکر بھائی کہنے لگے کہ ذرا کھانا, میں نے کہا میں جا رہا ہوں, اجازت لے لوں؟ انہوں نے کہا نہیں کھانا تو کھا لیجئے. کھانا کھانے لگے تو وہ لوگ اتنا میرے پاس چاروں طرف, کون سا قرآن لیں, کہاں سے لیں, کس جگہ سے ملے گا, ابھی ملے گا. پھر وہ شاکر بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ وہ جو ہے ذرا آپ بتا کے چلے جائیں تو اچھا ہے ان سے کہ ہم جا رہے ہیں, ذرا اجازت لے لیں گے. تو میں وہاں گیا, اجازت لے کر جیسے آنے لگا تو وہ ایک پتہ نہیں بہت ہی بڑی پوسٹ کی کوئی خاتون تھی بیچاری, اور ایک صاحب اور اوپر سے 2-3 سیڑھیے ایک دم اترے وہ جلدی سے, میں نکل نہ جاؤں. اجی مولانا صاحب سنیے کہ آپ کا نمبر مجھے مل جائے گا, آپ سے تو بہت ضروری ہے مجھے ملنا, مجھے تو موت سے بہت ڈر لگتا ہے. آپ نے تو اس کڑوے اس کو شربت کا گھٹ بنا دیا. میں نے کہا ایمان اور اسلام ہے ہی ایسی چیز اصل میں, اگر صحیح طریقے سے اللہ سے محبت تعلق پیدا ہو جائے, ایمان پیدا ہو جائے, یہ جو کیفیت ہے یہ جہاد کے بغیر, جہاد کی فرضیت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. یہ کیفیت جب آدمی موت سے ڈر کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو سارے خطروں کتنی مشکلوں سے نکل جاتا ہے. خوف سے بزدلی بھی ختم ہو جاتی ہے. اسلام بہادری پیدا کرتا ہے. یہ اس لیے کہا کہ کتب علیکم القتال, تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں موت کی طرف کہا جا رہا ہے, نہیں, موت سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. تمہیں خطروں سے, تمہیں پریشانیوں سے, تمہیں مشکلوں سے بچانے کے لیے تم پر فرض کیا. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, تمہیں بجائے لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں ناگواری لگ رہی ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین دعاؤں میں جو 4 دعائیں بتائی گئی ہیں ان میں ایک تھا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلی, اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما. شہادت کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے, دیکھیے موت کا ایک پہلے فیصلہ یہ قرآن نے کہا ہے کہ انما کنتم
یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوں گے تمہیں موت پکڑ لے گی، چاہے تم محصور قلعوں میں ہو، وہ تمہیں فإنہ ملاقیکم، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تمہیں پکڑے گی، وقت ہے اس کا، تو آیا وہ سب ایک قدم موت ہی کی طرف جا رہا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جو وقت آ گیا ہے اس سے ایک لمحہ پہلے ہو سکتا ہے نہ بعد میں، جو بہانہ لکھ دیا ہے نا اس سے دوسرا بھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آیا ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کی عمر، اس کی موت کا بہانہ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس موت سے بہانہ آئے گا، اور جب بہانہ ہوتا ہے تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو بچانے والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے موت آ جاتی ہے، حفاظت کے خزانوں سے موت آ جاتی، طریقوں سے موت آ جاتی ہے، اور جب بچانا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قاتلوں سے اور موت کے فرشتوں سے اللہ حفاظت کروا دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے، لیکن وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ تو شہادت کے شوق کے سلسلے میں عام طور پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور سمجھنا کہ جا کر لڑ لینا اور گردن اڑوا دینا اس کا نام ہے شہادت کا شوق، یہ نہیں ہے۔ اب شوق یہ ہے کہ میری راہ، میری جان اللہ کی محبت میں قبول ہو جائے، یہ ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے حافظ اکبر کثیروا کے، بڑے بیچارے تھے، ہم لوگ یہاں اعتکاف میں دعا مانگ رہے تھے، اللہ شہادت کی شوق پیدا کر دیجیے، عطا فرما دیجیے، شہادت کی موت دے دیجیے۔ رمضان کے بعد ملاقات ہوئی، بڑے ظریف المزاج تھے وہ بیچارے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے بیچارے، ان کو رحمت میں خاص جگہ نصیب فرمائے۔ تو آئے ملنے کے لیے، کیا آگے کا پروگرام بنانا تھا، انہیں بھیجنا تھا ایک جگہ۔ میں نے کہا کیا ہے اب حافظ صاحب کہ اب تو مجھے بھیج دیجیے بس کہیں۔ میں نے کہا بھیج دوں میں لام پر؟ کہنے لگے جی ہاں جی بس بالکل اب کی مرتبہ تو بس بالکل دل میں ٹھان لیے کہ ہاں بس شاید۔ میں نے کہا اچھا، پھر کہنے لگے خود ہی کہنے لگے کہ وہ جو ہے، لیکن جب آنے کو سی ہوتی، جب بالکل بنے تھی بات کہ شہادت جائے گی تو ایک دم دل ہل سا جاتا تھا کہ آنے لگی تو کیا ہوگا۔ بیچارے سچے آدمی تھے، بالکل کہنے لگے ایسا ہوتا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا سمجھتے ہیں، شہادت کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے آ جائے گی، وقت پہ آئے گی۔ اگر شہادت میں آیا ہے حدیث میں کہ آدمی کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جو ہے وہ چیٹی کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ شہادت ایسی چیٹی کاٹنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنے، اس لیے صحابہ، کتنے صحابہ کا یہ قول ہے کہ جیسے شہید ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، کامیاب ہو گئے رب کعبہ کی قسم، ہم کامیاب ہو گئے رب کا۔ میں نے کہا گھر پہ مرو گے، ہاسپٹل جاؤ گے، کتنی نلیاں لگیں گی، کتنے لوگ سطر دیکھیں گے، کیسے کیسے ہوگا، کتنا لمبا، اور شہادت تو ادھر لگا ادھر گیا، ذرا سی دیر میں موت آ جاتی ہے، کچھ پتہ بھی نہیں لگتا نہیں ہوتا۔ تو سچی بات یہ ہے، میں تو اکثر یہ بات عادت کیا کرتا ہوں کہ موت سے بچنے ڈر بزدلوں کے لیے شہادت ہے یہ، اس لیے کہ شہادت کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ خبردار ان لوگوں کو مردہ مت کہو، ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے وہ زندہ ہیں، تمہیں خبر نہیں، تم تو نہ سمجھے ہو۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ سے رزق دیا جاتا ہے اللہ کے یہاں سے۔ تو شہیدوں کو مردہ کہنے کی بھی بے ادبی کی گئی ہے، اور حدیث میں ہے بھی، حضرت حافظ ضامی شہید شاملی کے میدان میں شہید ہوئے تھے، کتنے بزرگوں کا مکاشفہ ہے کہ جب ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے تھے صاحب کشف لوگ تو ان سے کہتے تھے ارے جاؤ وہ مردوں پہ پکڑو، وہاں شاہ ولایت پہ جا کے فاتحہ پڑھو، زندوں پر کوئی فاتحہ تھوڑی پڑھی جاتی ہے، یوں کہا کہتے تھے وہ۔ تو موت سے ڈر، موت کا سے جو جن لوگوں کو ڈر لگتا ہے ان کا علاج صرف یہ ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں کہ آدمی شہادت ہے بزدلوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظمیٰ دی ہے ہمیں اسلام کے واسطے، تو اس کے لیے جہاد کا جب تک ماحول نہیں ہوگا تب تک آدمی کو شہادت، موت سے خوف ہی پیدا ہوتا رہے گا۔ اس لیے جو ہے یہ زندگی پیدا کرنے کے لیے خوف سے اور ڈر سے اور دہشت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دے کر ہمت اور بہادری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا۔ اس لیے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت سی چیزوں کو تم مکروہ سمجھتے ہو تمہارے لیے خیر ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو محبوب کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس لیے وہاں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی آنکھوں دیکھی بات سے زیادہ یقین تھا صحابہ کو۔ چنانچہ کئی دفعہ ایسا ہوا، تعاون پھیلا، لشکر گیا ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بلایا، جو ہے واپس بلانا چاہا،
تو ان کا کیا ہے امیر المومنین، کیا مجھے ہمیں شہادت کی طرف سے آپ اس کی طرف بلا رہے ہیں اللہ کی مشیت کے خلاف؟ یہ کیا وبائی بیماری میں حدیث میں آیا کہ جس کا موت آئے گی شہادت کی موت ہوگی۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہاں 4 مہینے حرمت کے تھے، اللہ کی طرف سے طے کیا گیا کہ ان میں اپنی طرف سے جنگ شروع نہیں کرنی ہے۔ ایک رجب کا مہینہ ہے، ایک جو ہے وہ ذی قعدہ کا، اور ذی الحج کا، اور محرم کا، یہ 3۔ تو یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہیں وہ لوگ غیر مسلم جو کفار مشرکین۔ ہوا یہ تھا اصل میں آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، اس کا وہ بنانا چاہا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو، تو وہ رونے لگے کہ یا نبی اللہ میں آپ سے جدائی کیسے برداشت کروں گا، تو آپ نے ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایک دوسرے صحابی کو ان کا لشکر کا وہ بنایا، اور وہ معلوم یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ کفار و مشرکین کا ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ یہاں مدینہ پر حملہ کرے گا، تو اس کی مزاحمت یا اسے روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدر سے پہلے وہاں جو ہے وہ بھیجا وہاں پر۔ تو وہاں جو ہے وہ قافلہ مل گیا، اور اس میں مزاحمت کرتے کرتے ایک شخص جو ہے وہ کفار کا جو ہے مارا گیا۔ تو یہ تھا اس کا جو ہے ربیع الثانی کا، جمادی الثانی، جمادی الاخر کا بالکل آخری دن تھا۔ اس دوران چاند نکل آیا، رجب کا چاند بھی دکھائی دے گیا، تو رجب شروع ہو گیا۔ تو اس پر یہ لوگ واویلا کرنے لگے کہ لوگ دیکھو کیسے مسلمان ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور ہم تو اللہ کے حدود کو بنانے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے جن حدود کو طے کیا ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کو مانتے بھی ہیں، اور اس کو توڑ دیا انہوں نے، جو ہے اس میں جو ہے اس میں قتل کر دیا، رجب کے اندر یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اس پر دیکھو کیسے ہیں یہ کہ شہر حرام میں بھی وہ کر رہے ہیں، کیسے ہیں؟ تو آپ پوچھتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اس میں قتال کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، یقیناً اس میں حرم کے مہینوں میں جب اللہ نے قانوناً بند کر دیا ہے، اس میں قتال کرنا بہت بڑا ہے، بہت برا گناہ ہے۔ لیکن فرمایا وصد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر، اور کفر بھی، والمسجد الحرام، اس کے ساتھ کفر کرنا، اس کا انکار کرنا، اللہ سے بغاوت سیدھے، اور مسجد حرام میں اللہ کے نام سے روکنا اور وہاں پر کفر و شرک کرنا، وَإِخْرَاجُ عَلِيٍّ مِّنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور جو اس کے وہاں رہنے کے لائق تھے، جو اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، ان کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ کبیر ہے لیکن یہ اکبر ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، ایک جگہ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، تو فتنہ جو ہے اللہ کی زمین میں اللہ کا حکم نہ ماننے دینا اور اس سے رکاوٹ بننا، زمین میں فساد برپا کرنا، یہ قتل سے کہیں زیادہ برا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ لوگ ہر وقت ہمیشہ آپ سے قتال اور جنگ لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو تو یہ آپ کو آپ کے دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو دین سے نکل گیا، پھر گیا اپنے دین سے اور اس حال میں مر گیا، وہ کافر و کفر کے ساتھ، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں نکارت گئے، ناکارہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کفر جو ہے اصل میں جس زمین، دیکھیے ساری دنیا کے قانون یہ مانتے ہیں، جس زمین میں آدمی رہتا ہو، جس ملک میں رہتا ہو، اس ملک کے حاکم کو نہ مانے اور اس ملک کے قانون کو نہ مانے تو وہ شخص باغی اور غدار ہے۔ تو بغاوت اور باغی اور غدار کی کوئی نیکی، کوئی کام، کوئی جو ہے کسی ملک میں حق شہریت ہی نہیں ہوتا، رہنے کا حق ہی نہیں ہوتا، اس کی کوئی نیکی، کوئی بھلائی بھی قابل قبول نہیں۔ باغی اور غدار ملک کے سڑکیں بنوائے، ہاسپٹل کھولے، اسکول بنائے، ٹیکس کے پیسے جمع کرے، ہرگز اس کی کوئی بات ہمیشہ سازشی سمجھی جائے گی جب وہ بغاوت سے جب تک توبہ نہ کرے۔ اور باغی پر ہر طرح آخری درجے کا رحم دل ہو، آدمی ہو، نرم دل ہو، اس سے کہا کریں کہ اس نے فلاں آدمی نے بغاوت کی تھی اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اسے پھانسی دے دی گئی، کہ بھئی یہ تو دینی چاہیے تھی، کوئی بھی وہ نہیں کہے گا اس کو۔ باغی جب پکڑا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کی جیل میں بھیجا جائے گا۔
یہاں نہیں تو یہ امیگریشن اسٹاف کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ حق شہریت ہے کہ نہیں آپ کے پاس، سرحدوں پر پکڑے جاتے ہیں۔ تو جس نے جو پہلے سے باغی ہے وہ بھی اللہ کی زمین میں قابل قتل ہے یقیناً، لیکن جس نے وفاداری قبول کرنے کے بعد پھر بغاوت کی تو یہ بغاوت اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور یہ توہین بھی ہے حکومت کی۔ ایک آدمی قانون کو مانتا نہیں ہے، رہ رہا ہے کسی طرح پہلے سے، وہ دوسری بات ہے ایک آدمی تھا شہریت لے لی اس نے اور پھر بغاوت کرے۔ شہری آدمی جس کو حق شہریت، وہاں کے پاسپورٹ اور سب کچھ موجود ہو، وہ بغاوت کرے تو یقیناً وہ ملک کی اس کی حکومت کی توہین مانی جاتی ہے۔ ایسے ہی ارتداد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے اسلام میں۔ لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ وہ اگر مر گیا کوئی آدمی اس حال میں جو ہے واپس پھر گیا اپنے دین سے، تو وہ شخص اس کے نہ دنیا میں اعمال اس کے کام آئیں گے، نہ آخرت میں اس کی ساری سمپتی اور ساری ضبط کر لی جاتی ہے سرکاری طور پر۔ یہی تو ہوتا ہے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ہم جہنم والے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جو ہے قرآن میں نے عرض کیا کہ اس میں قرآن مجید نے دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، تقابل کیا ہے۔ آگے اچھے لوگوں کا اور نیک لوگوں کا ذکر کیا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ غفور ہے، مغفرت کرنے والے، اور رحمان جو ہے رحمت کرنے والے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں نے جو ہے بھولے میں بہت خیال کرتے تھے، بھولے میں ایسا ہو گیا کہ اچانک شعبان کا چاند آ گیا اور وہ کچھ خلط ملط سا ہو گیا۔ جب وہ واپس آئے تو کچھ مسلمان صحابہ نے بھی ان سے یہ بات کہی کہ تم نے کیا کیا، حرمت والے مہینوں کو پامال کیا، اللہ کے نبی نے تم سے لڑنے کے لیے تھوڑا ہی کہا تھا، تم نے کیوں قتل کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو یہ خود صحابہ ہی بہت پریشان تھے بیچارے، گئے تھے کیسی ہمت سے اور کیسی اس کے ساتھ، اور وہاں جا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تو تھے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس سے اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی جرم نہیں تھا آپ کا، صحیح کیا آپ نے، قتل کیا تو صحیح لڑے اور ان کو روکا تو مزاحمت کی، صحیح کیا۔ لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ ہم اتنی محنت کی، اتنی قربانی دی، وہاں گئے اور سب کچھ کیا، اب اس کا اجر بھی ملے گا نہیں، صرف گناہ ختم ہو گیا یہی ہے یا اجر ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، نکلے یہاں سے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمۃ اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ غفور رحیم، جو لوگ کچھ کر کے رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، وہ یہ جو لوگ کرے نہیں، اللہ کی رحمت جتنا ہم نے کیا اس سے زیادہ ملے گی، لیکن کر کے یا کرنا چاہ کر امیدواری جو ہے وہ صحیح لگتی ہے، اور مخالفت اور نافرمانی کر کے امیدواری آدمی یہ تو بغاوت ہے ایک طرح کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یہ جو ہے قرآن مجید کی اس نصیحت سے پورا فائدہ ہو، اور ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں جن پر اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کے کرم کا معاملہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔